وہ کون سا کام ہے جس کو کرنے کے بعد اللہ نے خود کو مبارکباد دی ہے؟ اللہ نے ملائکہ کو انسان کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم کیوں دیا؟ اور اللہ نے پہلے جناب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا یا فرشتوں کو پیدا کیا؟ آئیے جانتے ہیں ان سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں پھر آپ کو ایک بار خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سورہ کی آیت نمبر 30 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا میں زمین پر ایک جانشین اور حاکم مقرر کرنے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا پروردگار، کیا تو ایسے شخص کو زمین پر مقرر کرے گا جو فساد اور خونریزی کرے گا؟ حالانکہ ہم تیری تسبیح اور حمد بجا لاتے ہیں۔ پروردگار عالم نے فرمایا، میں ایسے حقائق کو جانتا ہوں جنہیں تم نہیں جانتے۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے آیت نمبر 30 کے نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ پہلے والی آیت میں ہم نے پڑھا کہ خداوند کریم نے زمین کی تمام نعمتوں کو انسان کے لیے خلق فرمایا ہے، اور اس آیت میں اور اس کے بعد کی آیتوں میں رہبری اور خلافت کا مسئلہ زیر بحث ہے۔ اس کے علاوہ انسانوں کی خونریزی کے بارے میں فرشتوں کے اندیشے کا بیان ہے۔ خداوند نے کیوں کر اس امر کی وضاحت اور توجیہ فرمائی ہے۔ انسان کے آگے فرشتوں کی پیشانی کا جھکنا، بہشت میں رہنے اور اسے بہشت سے نکالنے کے اسباب و عوامل کا تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ فرشتوں کو یا تو خداوند عالم نے خبر دی تھی، یا دوسرے عالموں میں حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کے انسانوں یا اسی عالم کے انسانوں کی بری شہرت کی بنا پر، یا پھر خاکی اور مادی انسان اور اس کے طبعی تضاد کی وجہ سے اپنی درست پیش بینی کے مطابق فرشتوں نے قبل از وقت ہی انسان کی خونریزی اور فتنہ و فساد کا تذکرہ کر دیا تھا۔ اگرچہ سارے انسان بالقوہ خلیفہ خدا ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن سب انسان خلیفہ الہی نہیں ہیں، اور روایات کے مطابق کچھ خاص افراد ہیں، کیونکہ ان میں سے کچھ اپنے کردار کی وجہ سے اتنی پستیوں میں جا گرے ہیں کہ جانوروں سے بھی پست تر ہو گئے ہیں۔ چنانچہ قرآن فرماتا ہے، اولئک کالانعام بل ہم اضل، سورہ اعراف آیت نمبر 179۔ اس خلیفہ کے ٹھہرنے کی جگہ یہ زمین ہے، لیکن اس کی صلاحیت قاب قوسین او ادنا ہے، سورہ نجم آیت نمبر 9۔ دوسروں کو سوال کرنے کی اجازت دو۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اجازت دی تاکہ وہ سوال کریں، ورنہ فرشتے اجازت کے بغیر بات نہیں کرتے۔ فرشتے اس بات کو جانتے تھے کہ ہر خلقت میں بلند و بالا اہداف مضمر ہوتے ہیں۔ سوال، آخر کیا وجہ ہے کہ خداوند عالم نے انسان کی تخلیق کا مسئلہ فرشتوں کے سامنے پیش کیا؟ جواب، اس لیے کہ انسان ایک ایسی خصوصی مخلوق ہے کہ جس کی مادی ساخت بہترین اجزاء سے ہوئی ہے۔ احسن تقویم، سورہ 3 آیت نمبر 4۔ اس کی خلقت میں خدائی روح پھونکی گئی ہے، اور اس کے خلق کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے خود کو فتبارک اللہ کہہ کر خود کو مبارکباد پیش کی ہے۔ انسان نے ایسی امانت کے بوجھ کو اٹھانے کا ذمہ لیا ہے جسے زمین، آسمان اور پہاڑ نہیں اٹھا سکتے۔ تمام آسمانی کرات اس کی زینت نگاہ کے لیے بنائے گئے ہیں۔ روز اول ہی سے اس نے ابلیس کو رسوا اور ذلیل و خوار کیا اور مسجود الملائکہ بنایا۔ سوال،
خداوند عالم جب ہمیشہ سے ہمیشہ کے لیے حاضر و ناظر اور قیوم ہے تو اسے خلیفہ اور جانشین کی کیا ضرورت ہے؟ جواب: انسان خدا کا خلیفہ یا جانشین اس لیے نہیں کہ خدا کو اس کی ضرورت ہے یا خداوند متعال عاجز ہے، بلکہ یہ مقام اسے انسان کے مرتبے کی کرامت اور فضیلت کی وجہ سے عطا کیا گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کائنات کی تخلیق کا نظام واسطوں پر مبنی ہے، یعنی باوجود کہ خداوند عالم براہ راست ہر کام انجام دینے پر قادر ہے، لیکن امور کو چلانے کے لیے کچھ واسطے مقرر فرمائے ہیں، جن کے چند ایک نمونے درج ذیل ہیں۔ اگرچہ اصل مدبر وہ خود ہی ہے، لیکن کائنات کا نظام چلانے کے لیے فرشتوں کو مقرر فرمایا ہے۔ سورہ نازعات آیت نمبر 5۔ اگرچہ شفا اس کے اپنے ہاتھ میں ہے، فَهُوَ يَشْفِينَ، سورہ شعراء آیت نمبر 80، لیکن شہد میں بھی شفا کی خاصیت قرار دی ہے، فِيهِ شِفَاءٌ، سورہ نحل آیت نمبر 69۔ اگرچہ غیب کا علم اسی کے ساتھ مخصوص ہے، انما الغیب للہ، سورہ یونس آیت نمبر 20، لیکن وہ اس کا کچھ حصہ اپنے بعض نیک اور صالح بندوں پر بھی ظاہر کر دیتا ہے، الا من ارتضی من رسول، سورہ جن آیت نمبر 27۔ بنا بری انسان خدا کا جانشین بن سکتا ہے، اور اس کی اطاعت کرنا ایسا ہی ہے جیسے خدا کی اطاعت ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، سورہ نساء آیت نمبر 80، اور اس کی بیعت کرنا بھی گویا خدا کی بیعت کرنا ہے۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، سورہ فتح آیت نمبر 10، یعنی اے پیغمبر، جو لوگ آپ کی بیعت کرتے ہیں وہ خدا کی بیعت کرتے ہیں، ان سے محبت خدا کے ساتھ محبت کے مانند ہے۔ من احبکم فقد احب اللہ، زیارت جامع کبیرہ۔ موجودات کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے ان کی تمام اچھائیوں اور برائیوں کو ایک ساتھ سامنے رکھنا چاہیے اور جلد فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ فرشتوں نے دیکھا کہ ان کی تسبیح و تقدیس کرنا انسان سے کہیں زیادہ ہے۔ ابلیس نے بھی اپنے آپ کو دکھایا اور کہا، میں آگ سے ہوں اور آدم مٹی سے ہے، اس لیے میں اس کو تسلیم نہیں کروں گا۔ لیکن خداوند عالم نے تمام پہلوؤں کو دیکھتے ہوئے انسان کو سب سے بہتر جانا اور فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون۔ نکات کو جان لینے کے بعد اب آئیے اس آیت میں موجودہ پیغامات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ نمبر 1، ان دو آیات 29-30 سے شاید یہ تصور ذہن میں آئے کہ خداوند متعال نے پہلے انسان کے لیے زندگی کی سہولتوں کو مہیا فرمایا، پھر اسے خلق فرمایا۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، چنانچہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا جب اس نے زمین کا فرش بچھایا اور اپنے فرمان کو نافذ العمل بنا دیا تو انسان کو خلق فرمایا۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 91۔ نمبر 2، فرشتوں کی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے تھی، کیونکہ خداوند متعال نے انسان کی تخلیق کے بارے میں ان سے بات کی، اذ قال ربک للملائکہ۔ نمبر 3، خلیفہ، جانشین اور الہی حاکم معین و مقرر کرنا صرف خداوند عالم ہی کے اختیار اور دست قدرت میں ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، انسان زمین پر خدا کا دائمی خلیفہ ہے۔ جاعل کا لفظ اسم فاعل ہے جس کے اندر ہمیشگی کے معنی پائے جاتے ہیں۔ نمبر 5، انسان اشرف المخلوقات ہو سکتا ہے، اللہ کے خلیفہ کی جگہ کے لائق ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، لیکن ظالمین اس مقام تک پہنچنے کے اہل نہیں ہیں۔ لا ینال عہد الظالمین، سورہ بقرہ آیت نمبر 124۔ نمبر 6، فرشتے انسان کے فسادی اور خونریزی کو اس کا کبھی نہ ختم ہونے والا کام سمجھتے تھے۔ یفسد و یسفک کو فعل مضارع استمرار پر دلالت کرتا ہے۔ نمبر 7، خلیفۃ اللہ اور الہی حاکم کو عادل ہونا چاہیے، فاسد اور فاسق نہیں ہونا چاہیے۔ خلیفہ کو یفسد فی الارض نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 8، اپنی لیاقت اور استعداد کا اظہار اگر حسد پر مبنی نہ ہو
تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ نمبر 9، پرسکون فضا میں عبادت اور تسبیح کرنا صرف یہ کسی کی صلاحیت اور استعداد کا معیار نہیں ہے۔ نمبر 10، اگر کچھ لوگ خراب ہوں تو ان کی وجہ سے دوسرے لوگوں کی ہدایت اور ترقی کے راستوں کو نہیں روکنا چاہیے، اس کے باوجود کہ خداوند متعال کے علم میں ہے کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ فساد و تباہی کرتے ہیں، لیکن خلقت کی نعمت کو کسی سے سلب نہیں کیا۔ نمبر 11، ابہام کو دور کرنے کے لیے سوال کرنا اطاعت و فرما برداری کے منافی نہیں ہے۔ نمبر 12، خداوند نے انسان کے فساد اور خونریزی کی تردید نہیں کی، لیکن اس کی اہم ترین صلاحیت اور بالا ترین لیاقت اور شائستگی کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ انی عالم ما لا تعلمون۔ نمبر 13، یہ توقع نہیں ہونی چاہیے کہ سب لوگ آپ کی بات کو یا آپ کے کام کو بغیر کسی اعتراض کے قبول کر لیں گے یا اس کی تعریف کریں گے، کیونکہ فرشتوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے سوال کیا ہے، قالوا اتجعل فیہا۔ نمبر 14، فرشتوں کی معلومات اور ان کا علم محدود ہے۔ تو ناظرین کرام، ہم نے یہ جانا کہ اللہ نے انسان کو پیدا کرنے اور اس میں روح پھونکنے کے بعد خود کو مبارکباد دی ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو انسان کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم اس لیے دیا کیونکہ انسان نے ایسی امانت کا بوجھ اٹھانے کا ذمہ لیا جس کا بوجھ اٹھانے سے زمین و آسمان نے انکار کر دیا۔ اللہ نے پہلے فرشتوں کو بنایا ہے اور پھر جناب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے، کیونکہ اللہ نے جناب آدم علیہ السلام کی خلقت کے بارے میں فرشتوں سے بات کی تھی۔ یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔